آج کے بعد انشاءاللہ شرک کے قریب جاؤ گے؟ بدعات کے قریب جاؤ گے؟ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے بھی، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں بدعات سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہمیں نجات اور ہمیں کامیابی کے راہوں پہ لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ہمارے لیے قابل حجت، قابل دلیل یا وہ نمونہ یا قدوہ یا آئیڈیل ہمارے لیے کسی کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے جس طرح نبی کو دیکھ کر کے عمل کیا ہے، جس طرح قرآن و سنت کو انہوں نے سمجھایا عمل کیا ہے، وہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے۔ اسی کو سنت کہا جاتا ہے، اور جو اس کے اپوزٹ ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے دین کے اندر، سنو غور سے، دین کے اندر کسی نئی بات کا اضافہ کرنا اس نیت سے کہ اس میں اجر و ثواب ہے، یہ خیر ہے، اس یہ بھلائی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ نئی چیزیں بھی دین کے اندر۔ اب کوئی آپ سے کہے اچھا تو پھر یہ مائک میں تقریر کرنا بھی بدعت دین۔ بعض لوگ آپ کو الٹی گنگا بہاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے من سے تعریف مولوی کرتا ہے کیا؟ ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے۔ دین کے اندر کسی نئی بات کو ایجاد کرنا کس نیت سے؟ کیا سمجھ کر؟ بولو، ثواب سمجھ کر کرنا، خیر سمجھ کر کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر دے گا، ثواب دے گا، یہ کیا ہے؟ بولو، بدعت ہے۔ جیسے مثال کے طور محرم کا کھچڑا بنانا، تعزیہ بنانا، تیجا کرنا، قرآن خوانی کرنا، دویم کرنا، سویم کرنا، برسی کرنا، اور بولو 40واں کرنا، اور عید میلاد النبی بنانا، برتھ ڈے بنانا اپنا بھی حرام ہے۔ یہ سب ہاتھ میں کالے پیلے دھاگے باندھنا، یہ تو شرک میں آئے گا۔ اور بتاؤ، شب برات کے حلوے مانڈے جاگنا، رت جگا کرنا۔ آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو جانو، کبھی برائی کو جاننا بھی ضروری ہے، کبھی اس برائی کو مٹھائی سمجھ کے کھا جاؤ۔ جانو گے نہیں تو پھر گندی چیز کو مٹھائی سمجھ کے کھا گئے تو پھر گناہ کس کا ہوگا؟ برائی اس لیے جاننا چاہیے تاکہ اس برائی سے بچا جائے۔ ایک مولوی صاحب کسی سینما ہال میں بیٹھے تھے۔ پہلے سینما ہال ہوتا تھا نہیں، اب تو آپ کی مٹھیوں میں سینما ہے، استغفر اللہ۔ ہاں آپ کے جیبوں میں سینما، اب تو مسجدوں کے اندر بھی سینما لے کے جاتے ہو آپ۔ اللہ سے ڈرو، اس میں بھی ڈرو۔ مولوی صاحب سینما ہال میں پکڑے گئے، کہنے لگے مولوی تو سینما ہال میں تم آئے ہو، اتنا بڑا گناہ، تمہارے پیچھے تو نماز حرام۔ کہا بیوقوف آدمی، کیسی بات کر رہا؟ کہا پھر سینما ہال میں کیوں آئے؟ کہا نالائق تو کیوں آیا؟ کہا ہم تو دیکھنے آئے۔ تو بولے میں اس لیے آیا ہوں، دیکھوں گا نہیں تو یہ برائی تجھے بتاؤں گا کیسے کہ یہ بری ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بہرحال۔ تو یہ بدعت کو بھی جاننا ضروری ہے، شرک کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ اس سے بچا جائے، تاکہ اپنے بچوں کو اس سے بچایا جائے۔ کوئی آپ کو بیوقوف بنا کر، الو بنا کر، دین بتا کر، جیسے آج کل دین بتا کر کے لوگ چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، مسجدوں میں قرآن خوانیاں، گھروں میں قرآن خوانیاں، بچہ بیمار تو قرآن خوانی، کوئی مر گیا تو قرآن خوانی، گھر نیا بنا تو قرآن خوانی، ہے کہ نہیں؟ اور قرآن خوانی اب آپ منع کرو گے تو کہیں گے اچھا تم قرآن سے منع کر رہے ہو، سمجھ گئے؟ منع کریں گے تو آپ کو کہیں گے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اس طرح کے آپ کو تانے دے کے لوگوں کو بھٹکائیں گے۔ تو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے اپنے عمل کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بناؤ، بدعت سے اپنے عمل کو ناپاک نہ کرو۔ کوئی اگر کہے کہ اچھا ہی کام ہے، اگر ہم نے کر لیا تو کون سا برا کیا، تو آپ ان سے کہہ دیں اگر یہ اچھا ہی ہے تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پتہ نہیں تھا؟ اگر یہ عمل اچھا ہے تو کیا ہمارے نبی کو پتہ نہیں تھا؟
تم کو کیسے پتا چلا یہ اچھا ہے؟ ہمارے نبی نے تو کیا نہیں. تم کو کیسے پتا چلا کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اللہ یہ خوش ہوتا ہے, یا اس عمل پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ اسے کہیں اللہ تو کہتا ہے کہ میرے نبی, میں نے اسلام کو مکمل کر دیا, دین مکمل ہو گیا, اس میں کوئی کمی نقص موجود, کمی موجود نہیں ہے. اب یہ جو تم نئی بات کا اضافہ کر رہے ہو تو گویا تم یہ مان رہے ہو کہ یہ بھی دین میں تھا, پر یہ کمی رہ گئی تھی, یہ کمی ہم نے اس میں, ہاں سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ دوسرا جرم ہوا. تیسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دین ہے اور تمہیں پتہ ہو گیا, یا اللہ کے نبی کو پتہ تھا لیکن امت کو انہوں نے بتایا ہی. تو سوچو یہ کتنا بڑا کفر ہو رہا ہے. تو بدعت. چوتھی چیز یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں, جو بہت بڑے محدث ہندوستان کے ہیں, بھارت کے, جن کے واسطے سے حدیثیں ہندوستان میں پھیلی, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک 100 دفعہ زنا کر لینا, غور سے سنو, 100 دفعہ زنا کر لینا یہ بہتر ہے ایک بدعت کے ایجاد کرنے سے. کہا گیا امام کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک زناکار, اسے چوری کرنے والا زناکار, بدکار, اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ زناکار اسے ثواب سمجھ کر کے زنا نہیں کرتا, وہ جانتا ہے یہ حرام ہے, شراب پینے والا جانتا ہے یہ حرام ہے, چوری کرنا جانتا ہے, اسے توبہ وہ کر لیتا ہے آج نہیں تو کل. یہ جو بدعتی ہوتا ہے یہ اسے دین سمجھ کے کرتا ہے, اس لیے یہ کبھی توبہ نہیں کرتا, حجت کرتا ہے, بحث کرتا ہے, لڑتا ہے. اس لیے یہ بڑا گناہ ہے, یہ بھی بڑے گناہ ہے. تو بدعت سے اپنے اعمال کو پاک و صاف کرو. شادی بیاہ ہو یا مسجدیں بنانا, مسجدوں میں یا دین میں, نماز میں, کہیں بھی اذانوں میں, جیسے اب اذان سے پہلے بہت ساری جگہوں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, بہت سارے پڑھتے, کہتے جی یہ تو اچھی چیز ہے. ارے اچھی چیز تھی تو میرے نبی نے کیوں نہیں بتائی بھائی؟ تجھے کیسے معلوم ہوا یہ اچھی ہے؟ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے یہ بدعت ہے, اور ہر بدعت, کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. تو یہ شرک اور بدعت, یہ 2 خطرناک قسم کے کینسر ہیں جو آج 80%, 70-80%, 70% شرک ملوث ہیں اور 80% تو بدعت کے اندر ملوث ہیں. مسلمان وہ انڈیا کے ہوں, بنگلہ دیش کے ہوں کہ پاکستان کے ہوں, ملوث ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ ان کے مولویوں کو, مفتیوں کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام ان کے جتنے بڑے سے بڑے ہیں سب کو اللہ سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے والا بنائے, اور اللہ ہمیں اپنے ایمان میں تقوی, پرہیزگاری, پس سمجھے کہ نہیں سمجھے پرہیز کا مطلب؟ بولو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آج کے بعد انشاءاللہ شرک کے قریب جاؤ گے, بدعات کے قریب جاؤ گے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے بھی, اللہ ہم توبہ کرتے ہیں بدعات سے بھی, اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام خطاؤں اور گناہوں سے بھی. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے مولا. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کی شفاعت عطا فرما مولا. اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما مولا. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں سے کوثر کے پیالے عطا فرما مولا, آب کوثر عطا فرما مولا. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے جھرمٹ میں رہنے کی توفیق عطا فرما, صحابہ کے ساتھ رہنے کی, اپنے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما. ہمیں ہماری مائیں, بہنیں, بیٹے, بیٹیاں, ہمارے بچے, نوجوان, بوڑھے, جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما دے مولا. اے اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو غیب سے پوری فرما دے مولا. اے اللہ جو انتقال کر چکے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما مولا. اے اللہ تو اس وقت آسمان دنیا پہ نزول فرما کر کے پوری دنیا کو یہ آواز دے رہا ہے کہ بار الہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں, ہے کوئی معافی چاہنے والا جسے معاف کر دوں. اے اللہ ہم سب اپنے
چھوٹے بڑے ظاہری باطنی اندرونی تمام گناہوں سے ہم اے اللہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے مولا۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچے آل اولاد اعزاء قارب دوست احباب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔